اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ جو دوسری سورۃ شریفہ ہے اس کی آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 123 تک پڑھ کر سنائی گئی۔ ان آیات بینات کا سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے متعلق، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نہ ہی نصارہ، یہاں تک کہ تم پیروی کرو ان کی ملت یا ان کے مذہب کی۔ آپ فرمائیے کہ بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، اور اگر تم نے پیروی کی ان کے خواہشات کی بعد اس کے کہ آ گیا تمہارے پاس علم میں سے، پھر نہیں تمہارے لیے اللہ سے کوئی ولی اور نہ ہی مددگار۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا حق ہے اس کے تلاوت کرنے کا، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کوئی انکار کرے اس کا پھر وہی لوگ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سارے جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں بدلہ دے سکے گا کوئی نفس کسی نفس کے متعلق کچھ بھی، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی شفاعت یا سفارش، اور نہ ہی کہیں سے وہ مدد کیے جائیں گے۔ ان آیات بینات میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں، سب سے پہلی آیت جو 119 نمبر کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہے۔ پورا قرآن جو آپ کے قلب انور پر اللہ نے نازل فرمایا، اس قرآن کی روشنی میں کوئی نبی اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دیکھیں۔ جیسے آپ دیکھیے سیرت پر سیرت نگاروں نے کتابیں لکھی، نہ جانے کتنے بیانات ہمارے علماء کے ہم سنتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کے سب مل کر سارے سیرت نگاروں نے، سارے علماء نے، سارے اہل اللہ نے، ان سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی اپنے طریقے پر۔ اور دوسری طرف یہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ چاہے کوئی سیرت نگار ہو یا اس کا بیان کرنے والا ہو، انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اور آپ کی عظمت جلیلہ کو بیان فرمایا۔ دوسری طرف یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام میں اس ذات نے جس نے ان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا وہ ان کے مقام کو بیان فرماتا ہے۔ تو آپ انداز فرمائیے
کہ اصل مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اس قرآن کے بغیر کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقررین قرآن کی کوئی ایک آیت شریفہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ گھنٹوں بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایک حصہ بھی بیان کرنے میں پورا نہیں ہوتا۔ ایسی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور قرآن پاک میں سورہ آل عمران، اس صورت شریفہ کے بعد ہی وہ صورت آنے والی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما کر۔ یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ من سے اللہ نے تعبیر فرمایا کہ اس نبی کی ذات کو اپنے لیے مکمل احسان سمجھو تم۔ انشاءاللہ جب اس آیت پر اللہ پاک پہنچائیں گے تو اس کی تشریح ہوگی۔ اس وقت جو بات بیان انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ الفاظ کے صحیح معنی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مخالف لفظ دیکھا جائے۔ جیسے اجالا کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی جب اندھیرے کا تصور سامنے آ جائے۔ اسی طرح فرمایا حق کے ساتھ بھیجا۔ اس حق سے کیا مراد ہے؟ دوسری آیت میں اس کو مزید وضاحت فرمائی۔ قرآن شریف کی ایک صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اس کو تفسیر قرآن بالقرآن کہا جاتا ہے۔ یہاں پر فرمایا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ۔ اب اس حق کی وضاحت دیکھیے، دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، کہ وہی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یہ حق سے مراد، اسی لیے بعض ترجمہ نگاروں نے یہاں پر حق کا ترجمہ دین حق کیا ہے کہ اب حق جو ہے اس کا مخالف لفظ جو ہے وہ باطل ہے۔ حق کا مخالف لفظ باطل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور حق وہ چیز ہے جس کی طلب ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جس کو بیچارے کو حق کا صحیح تلفظ کرنا بھی نہیں آتا، وہ حق کو چھوٹے کا حق سے حق بولتا ہے، اس کے بعد بھی بھی ناحق بات نہیں کرنا، ناحق یعنی غلط بات نہیں کرنا۔ تو یہ حق یعنی جس طرح لفظ ایمان، جیسے لفظ ایمان ہے نا، ایمان وہ لفظ ہے یا وہ صفت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کی طلب ہر انسان کے دل میں ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کو ایماندار سمجھیں، وہ چاہے ایک نمبر کا بے ایمان ہو، وہ چاہے ایک نمبر کا چور ڈکیت ہو، لیکن اس کو اگر بے ایمان کہا جائے تو وہ کبھی نہیں برداشت کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لفظ ایمان جو ہے اللہ نے اس کی محبت انسان کے دل میں رکھی ہے کہ میں ایمان چاہتا ہوں، مجھے ایمان والا ہونا چاہیے۔ اور جب تجھے ایمان چاہیے تو ایمان کی تعریف معلوم کر۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کن صفات کا نام ہے؟ کیا چیز ہے جو ایمان کہلاتی ہے، اور کیا چیز ہے جو آدمی کو ایمان کے دائرے میں داخل کرتی ہے؟ ٹھیک اسی طرح حق، یہ لفظ بھی ایک ایسا ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے اس لفظ سے ایک خاص لگاؤ رکھا ہے۔ میں دیکھیے سامنے حق بات کرنا، اس کا معنی ہے کہ ناحق بات نہ کرنا۔ تو حق جو ہے، رب نے فرمایا ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ جس کو حق کی طلب ہو، جس کو حق کی تلاش ہو، اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنا تعلق پیدا کر لے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات سے، آپ کی لائی ہوئی کتاب سے، آپ کی تعلیمات سے، اس لیے کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے آقا نے یہ فرمایا کہ ہم نے حق کو آپ کے ساتھ کیا۔ اور اس کے دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کی ذات عالی سے ہٹ کر پھر بظاہر انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کوئی سونے کا ٹکڑا اور کوئی بہت بڑا ہیرا، اور اس کے ہاتھ میں کوہ نور بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ دکھائی کیا دے رہا ہے اس سے قطع نظر، اگر اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ جو کچھ لگے گا وہ چاہے جو چیز ہوگی مگر حق نہیں ہوگا۔
اور اگر حق نہیں ہے تو پھر وہ باطل ہوگا۔ اس آیت شریفہ کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، جو حق کا متلاشی ہے اسے لازماً آپ کا ساتھ پکڑنا ہوگا، آپ پر ایمان لانا ہوگا، آپ کی تصدیق کرنی ہوگی، آپ کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی، اور اس دائرے سے جو نکلے گا پھر دنیا کی نگاہوں میں وہ چاہے جو بھی ہو، لیکن اصل کے اعتبار سے اس کے پلے باطل کے سوا کچھ نہیں پڑے گا۔ نہ بشیر و نذیر، بشیر اور نذیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ جس طرح اللہ عز و جل کے 99 نام مشہور ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام مشہور ہیں۔ احادیث مبارکہ میں وہ نام بھی آئے ہیں۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والے، یعنی گڈ نیوز دینے والا، اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو رب کائنات نے حق اور باطل ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ یہ کسوٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ کسوٹی وہ چیز ہوتی ہے جس پر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جاتی ہے۔ سونار جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے۔ کوئی شخص ہمارے جیسا وہاں پر کوئی پیتل یا تانبے کا ٹکڑا لے جائے تو وہ ایک سیکنڈ میں بتاتا ہے، مولانا ہوش میں ہو کیا؟ سونا نہیں ہے بھائی، یہ تانبا ہے، یہ پیتل ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اس کو پرکھنے کی۔ اب رب کائنات نے اس کتاب کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ساری برکتیں اس اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرقان نازل فرمایا۔ فرقان جو فرق سے بنا ہے، اس کسوٹی کو نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہانوں کو لیے ڈرانے والے ہو جائیں، بتا دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے فرقان آ گیا ہے، حق اور باطل کی کسوٹی آ گئی ہے، یہ جس کو حق کہے وہ حق ہوگا، جس کو باطل بتلائے وہ باطل ہوگا، اور جو اس کے حق پر عمل کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور جس کو اس کتاب نے، اس کتاب کے لانے والے نبی نے باطل بتا دیا، اگر کوئی اس پر جان بوجھ کر چلنے کی کوشش کرے گا اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے بشیر خوشخبری دینے والے، نذیر ڈر سنانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر جو عمل پیرا ہو جائیں، جو ایمان کی دولت سے سرفراز اللہ جس کو کر دے، ان کے لیے آپ کی ذات بشیر ہے۔ ساری وہ خوشخبریاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ایسی زندگی رب کائنات اس دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جس کے بعد کبھی اس پہ موت واقع نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے بھری ہوئی زندگی۔ ظاہر یہ ساری بشارتیں ایمان کی شرط کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، اس کے ساتھ یہ ساری بشارتیں۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی بدنصیب آپ کی دعوت حقہ کو تسلیم نہیں کرتا، یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اس دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دین تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، یہ دین اخلاق کی برکت سے، حسن اخلاق سے، انسانی قلوب کے اندر جو اللہ نے نرمی رکھی ہے، نرمی جو اللہ نے انسانی قلب کے اندر رکھی ہے، اس نرمی کے اظہار کی وجہ سے یہ دین اتنا پھیلا۔ یہاں پر یہ دین جو دنیا میں پھیلا، یہ اپنی نرمی کے اعتبار سے، حسن اخلاق کے اعتبار سے، انسان کی اپنی ساری ضرورتوں کو ان کے جائز حدود میں پورا کرنے کے اس زبردست انتظام کی وجہ سے کہ ہر آدمی کو لگے کہ یہ تو وہ دین ہے جو عین میری ضرورت کی چیز ہے، اس طرح وہ دین پھیلا۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئی، ہدایت بھی واضح ہو گئی اور گمراہی بھی واضح ہو گئی۔ فرمایا قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔
جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا، غیر اللہ کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ لن انفصام لہا، اس نے اللہ کی ذات کو تھاما ہے، یہ ایسا سہارا ہے کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ لن انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں فرمایا ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، حق یعنی دین حق کے ساتھ، بشیر و نذیرہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں سوال کیا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے متعلق۔ یہ اس طرح کی آیتیں جو سینکڑوں آیتیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، جو جس کا جتنا زیادہ ہمدرد ہوتا ہے، اگر جتنا خیر خواہ ہو کوئی، اگر اس کی جس کی خیر خواہی چاہی جا رہی ہے، جس کی بھلائی چاہی جا رہی ہے، اگر وہ اس کی نصیحت کو قبول نہ کرے تو اس کو اتنا ہی رنج ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اور اولاد انسنی کرتی ہے تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں باپ جو درد برداشت کر لیتے ہیں وہ باہر والا نہیں محسوس کر سکتا۔ ماں باپ کے دل میں جو درد ہو اپنی اولاد کے لیے وہ باہر والا نہیں محسوس کر سکتا۔ نبی کی ذات جو ہوتی ہے، اللہ نے نبی کے قلب انور کو اتنا لوگوں کے لیے ناصح، لوگوں کے لیے اتنا نرم بنایا کہ خود رب کائنات نے فرمایا رؤوف الرحیم، کہ آپ تو انتہائی شفقت فرمانے والے، انتہائی رحم فرمانے والے۔ اپنے نبی کی صفت خود قرآن میں بیان کی رب تعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات ایمان والوں پر ان کے اپنی جان سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اتنا حق ہے نبی کا، کتنا آپ نے انسانیت کی جو خیر خواہی نبی کرتے ہیں، نبی سے زیادہ کوئی اس کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بھلائی چاہنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب سب سے زیادہ ہماری بھلائی چاہنے والے اللہ کے رسول کی ذات ہے، تو اب جب ان کی نافرمانی کی جائے گی تو اسی درجے میں ان کے قلب کو تکلیف بھی پہنچے گی۔ تو ایسے مقامات پر فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کے پیغام کو جوں کا تو پہنچا دیا، بلکہ کلام ربانی کو، دین حق کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس کا اگر آپ انداز فرمانا چاہیں تو قرآن پاک کی اس آیت سے فرمائیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، طٰہٰ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں۔ گویا قرآن کے نازل کرنے والا آقا یہ فرما دے کہ اتنی مشقت میں آپ پڑ جائیں، اس کے لیے ہم نے آپ پر قرآن نہیں نازل فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ اتنی محنت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی دل سوزی کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے جذبات ہوں گے امت کے لیے نبی کے، اس لیے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا حق رسالت، حق کما حقہ ادا کر دیا۔ اب آپ کی اتنی محنت کے بعد بھی اگر کسی نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ کے ذمے قرآن کی ایک آیت شریفہ سورہ رعد میں ہے علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے پہنچا دینا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ جو کچھ ہمارے نبی نے پہنچایا اسی کی روشنی میں ہم انسانیت کا حساب لیں گے، اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اس لیے اب آپ کے اس دعوت حقہ کے پہنچانے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی بدعمالیوں سے جہنم کا ایندھن بنتا ہے، آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔
آگے کی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ یہاں تک کہ تم پیروی کر لو ان کی ملت کی، ان کی دین کی۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ میں اس کے پہلے کر چکا ہوں۔ یہود اور نصارہ، ان کے یہودیوں کی تو پوری تاریخ آپ کے سامنے آ گئی پچھلے مضامین میں، نصارہ کا بھی تذکرہ درمیان میں ہوتا رہا۔ ابھی اس کی پہلے کی نشست میں ایک بات عرض کی گئی تھی کہ یہ نصارہ اور یہود یہ دونوں اس بات کے مجرم ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے نافرمانیاں کی یعنی جو یہود کہلاتے ہیں، اس کا تذکرہ ابھی پچھلے کئی نشستوں میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ یہود اور نصارہ یہ ایک خیال رہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں اور اللہ کرے کہ آپ کو یاد رہ جائیں کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط سے ہم کو بچنا چاہیے۔ افراط و تفریط کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز ضرورت سے زیادہ کہہ دینا یا کوئی چیز ضرورت سے کم، جو چیز جس درجے کی اس کو اس درجے میں رکھیں۔ یہود اور نصارہ یہ دونوں کا نام یہاں رب تعالیٰ نے لیا۔ ایک بنی اسرائیل ہیں جن کے پاس جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر ہے اور تورات شریف جیسی کتاب ہے۔ دوسری ایک قوم ہے نصارہ کی، حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسا پیغمبر ہے اور انجیل مقدس جیسی کتاب ہے۔ یہاں یہ خیال رہے یہ ہم سے جتنی بھی عداوت کریں، جتنی بھی دشمنی رکھیں، وہ تو واضح ہے، لیکن اس بنیادی نقطے کو کبھی ہم ایک مسلمان فراموش نہیں کر سکتا کہ ہر آنے والی شریعت، یعنی جب اللہ تعالیٰ نیا قانون شریعت بھیجتے ہیں تو وہ پچھلی شریعت کو منسوخ کرتی ہے۔ جیسے اہل تورات کے پاس بھی ایک شریعت تھی، اہل انجیل کے پاس بھی ایک شریعت تھی، لیکن اس کے بعد جب اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کے مبعوث فرمانے کے ساتھ آپ کو جس شریعت مطہرہ سے نوازا، اس شریعت نے اس کے پہلے کے شریعت کے احکام کو منسوخ کر دیا۔ شریعت کے احکام کو منسوخ کرتی ہے نئی شریعت، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں خوب یاد رہے ان کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کی نبوت کی تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے نئے دین کے ماننے والوں۔ اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسلمان جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہیں جناب موسیٰ کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے اور جناب عیسیٰ روح اللہ پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے، اور بلکہ سیدنا آدم علیہ نبی الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی تک سارے انبیاء پر ہم اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو یہ خیال رہے کہ وہ ایک دوسرے کی تکذیب کرتے رہیں، وہ ایک دوسرے کو کچھ بھی کہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا دین جو وہ ہم کو یہ سکھلاتا ہے کہ ہم ان کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، ان پر آئی ہوئی کتابوں کو بھی ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی عین اس کے مطابق جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی میری زندگی میں حیات ہوتے، اگر موسیٰ بھی حیات ہوتے میرے سامنے، تو جناب موسیٰ کو بھی میری پیروی کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جناب موسیٰ کو بھی اگر اللہ اتنی لمبی حیات دے دیتا کہ وہ موجود ہوتے تو پھر وہ انجیل پر، وہ تورات پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی قرآن کی شریعت پر عمل کرتے۔ تو اس کا خیال رہے، یہ افراط و تفریط سے ہمیشہ مسلمان اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ بچائے رکھے۔ وہ ہمارے اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں ہم وہ طریقہ نہیں اختیار کر سکتے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ ہم پابند ہیں اللہ کی کتاب کے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہتے ہیں، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود اور نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے مذہب کو اختیار کر لو، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، وہ سب کچھ اختیار کر لو۔ فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی جو ہے وہی ہدایت، یعنی جو اللہ نے جس کو ہدایت بنایا، اللہ نے ہدایت کس کو بنایا ہے؟ اپنی کتاب کو، اپنے نبی کو۔ تمہارا طریقہ وہ تمہارا طریقہ، کسی کا طریقہ صرف
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے سوا کوئی طریقہ ہمارے لیے ہدایت ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہود و نصارہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تہذیب و تمدن کو یہ مسلمان اختیار کر لیں، ان کی اس چاہت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال نہ جانے کیا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رب نے فرمایا یہ کہہ دو کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، لیکن یہ امت مسلمہ کا بڑا طبقہ جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے جان کر یا انجان میں ان کی تہذیب و تمدن کا بڑا حصہ اختیار کر چکا ہے۔ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس میں مزاج رسالت کیا ہے سن لیجئے۔ یہ ان کا جو مرد جو بال، عورتوں کے بال تو بڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن مردوں کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے بال میں کنگھی کرتے ہیں، اپنے بال کو درست کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں سنت میں داخل ہیں، یعنی اپنی زیب و زینت، اپنے آپ کو اچھا خاصا مینٹین کرنا، یہ سب کچھ سنت رسول میں داخل ہے۔ تو اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقہ تھا کہ جو یہودی جو تھے جب وہ مرد بال کو سنوارتے تو اپنے سیدھے طرف مانگ نکال لیتے تھے، نصرانی جو تھے وہ اپنے الٹے طرف مانگ نکالتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نصارہ کا طریقہ جو ہے الٹے طرف مانگ نکالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ ہے کہ میری امت کا کوئی فرد اپنے بال کے اعتبار سے بھی یہودی اور نصرانی کی طرح نہ ہے۔ اس لیے آپ نے واضح طور پر فرمایا، حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب یہود اپنی مانگ نکالتے ہیں تو وہ دائیں طرف سے نکالتے ہیں، نصارہ اپنی مانگ نکالتے ہیں تو وہ بائیں طرف سے نکالتے ہیں۔ فرمایا اگر تم کبھی اپنے سر میں مانگ نکالنا چاہو تو درمیان سے نکالا، درمیان سے۔ یہی وجہ ہے کہ مسنون طریقہ ایک تو یہ ہے کہ بال اگر آدمی کو پیچھے کرنا پیچھے کر لے، اگر آدمی بال پیچھے کرنا چاہے کنگھی سے تو پیچھے کر لے، لیکن اگر اس کو مانگ نکالنا ہے اپنے بال میں تو اس کو سیدھے طرف اس لیے منع کیا کہ اس طرف یہود اپنی مانگ نکالتے ہیں، بائیں طرف اس لیے منع کیا کہ نصارہ اس طرح نکالتے ہیں۔ تمہارا بال کا اسٹائل دیکھ کر بھی تم پہچان میں آنا چاہیے کہ یہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا یہودی نصرانی نہیں ہے۔ آپ انداز فرمائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو عاشورے کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ عاشورے کا روزہ ہمارے یہاں بھی رمضان کے جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس کے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورے کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورے کا روزہ نفل ہو گیا۔ لیکن جو مسنون روزے جو ہیں یعنی سنت سے بہت قریب، ان روزوں میں عاشورے کا روزہ بھی ہے۔ اب روزہ آدمی رکھے گا تو اللہ ہی کے لیے رکھے گا نا، مومن کی کوئی عبادت جو ہوگی وہ اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ عاشورے کے روز یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں یہودی؟ کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ معلوم ہے ان کی تاریخ کے اعتبار سے کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے نجات دیا تھا، اس شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ میرے بھائی تھے، اگر میں اگلے سال رہا تو اس عاشورے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھوں گا۔ نہیں، یہودی ایک روزہ رکھتا ہے، میرا امتی ایک روزہ رکھ کر یہودیوں کی طرح نہ دکھائی دے۔ اگر اس کو عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، روزہ نفل ہے، لیکن اگر میرا امتی رکھنا چاہے تو اس کو یا تو 9 تاریخ کو ملانا پڑے گا یا تو 11 کو ملانا پڑے گا۔ یہ اکیلا نفل روزہ ایسا ہے۔ اب یہ کہ اگر ایک روزہ رکھ لیا تو ہوگا کہ وہ فقہا کے الگ مسائل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ ہے کہ روزے میں بھی میرا امتی یہودی سے الگ دکھائی دے کہ وہ ایک روزہ اکیلا رکھتا ہے، میرے امتی کی پہچان کہ وہ ایک روزہ نہیں رکھتا، عاشورے کا 2 روزہ رکھتا ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ جانتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے کے سارے حقوق اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ کسی بھی جگہ اللہ کی بارگاہ کے سوا مومن کا سر جھک ہی نہیں سکتا، اتنی مقدس پیشانی اس کی بنائی ہے۔ سجدہ جب بھی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، لیکن کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدہ کرنے سے منع فرمایا جبکہ مشرکین جو سورج کی پرستش کرنے والے اس کو سجدہ کرتے ہیں؟ طلوع آفتاب پر سجدہ منع ہے، زوال کے وقت سجدہ منع ہے،
غروب آفتاب کو سجدہ منع ہے، مومن کا سجدہ تو صرف اللہ کو ہوگا، لیکن اس کے سجدے کو دیکھ کر کسی کو مشتبہ نہ ہو، شک نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ لوگ اس وقت سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کہیں یہ بندہ بھی تو سورج کو سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ بچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غیر اقوام سے ملتی جلتی تہذیب اور تمدن کو اختیار کرنے میں۔ اور آخری میں ارشاد، وہ اس ارشاد رسول کو ذہن میں رکھیے، آپ نے فرمایا جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر یہود کے ساتھ ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر نصرانیوں کے ساتھ ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر مشرکین کے ساتھ ہو؟ نہیں، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کا حشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی تہذیب میں، اپنے تمدن میں، اپنے رکھ رکھاؤ میں، اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے میں، زندگی کے سارے مراحل جو ہیں اس میں تمہاری وہ الگ پہچان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائی ہے، اس پہچان کو اپنی دانتوں سے پکڑ کے رکھو تاکہ تم یہاں بھی الگ پہچانے جاؤ۔ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر فرمایا، حشر کے میدان میں میری امت جو ہے وہ اپنے اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے پہچانی جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پہلے کی امت ہے، وضو ان کے پاس بھی ہوگا، جیسا بھی رہا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان کے لیے غالباً اللہ نے یہ فضیلت نہیں رکھی ہے۔ یہ امتی جو 5 وقت نماز کے لیے اپنے جتنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میری امت کے وہ اعضائے وضو حشر کے میدان میں چمکتے ہوں گے۔ اس چمک کی وجہ سے میری امت پہچانی جائے گی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کا خیال رہے ناظرین کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل دین عطا فرمایا ہے، کامل دین جس میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت کے بعد تک کے سارے مراحل میں مکمل اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں ہم اپنے دانتوں سے پکڑ لیں، ہمارے مرد بھی ہماری عورتیں بھی، بس یہی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔